ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات جو اہل ایمان کے لیے قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس میں کون سے اعمال کرنے چاہیے جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے؟ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بخشنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے۔ کبھی لیلۃ القدر، کبھی لیلۃ البرات شب برات، کبھی عیدین کی راتیں، کبھی شب جمعہ۔ اب اہل ایمان جب ان راتوں میں محو عبادت ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بخش دیتا ہے۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب، جو مدینہ میں ایسا قبیلہ تھا جو بڑی تعداد میں بھیڑ بکریاں پالتا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں بھیڑیں تھیں، اور بھیڑ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ انسان گنتی نہیں کر سکتا، اور ایک بھیڑ کے بال گنتی نہیں ہو سکتے، اور جہاں ہزاروں بھیڑیں ہوں تو ان کی گنتی کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے گویا کہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنے بنو کلب کی بھیڑوں پر بال ہیں، یعنی لا تعداد لوگوں کی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ پٹاخے بجانے والے نہیں، اور اس طرح لہو لعب کے اندر پڑے ہوئے نہیں، بلکہ جو عبادت کے اندر مشغول ہوں گے۔ اور شب برات کی عبادت اجتماعی نہیں ہے، کسی حدیث کسی روایت میں نہیں، انفرادی عبادت ہے۔ اپنے گھر میں کریں اور اللہ کے سامنے دعا استغفار کریں، اور اس رات میں عبادت کرنا اور اگلے شب برات کے دن کا روزہ رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ فرماتے تھے، میں چاہتا ہوں جب اللہ اپنے پورے سال کے معمولات فرشتوں کے سپرد کریں تو میرا نام اس وقت جب سپرد ہو رہا ہو تو میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ کس نے مرنا ہے، کس نے کتنا رزق کھانا ہے، کس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کس کا مکان گرنا ہے، کس نے مکان بنانا ہے، کس نے رزق وسیع پانا ہے اس سال، کس کا رزق تنگ ہونا ہے، یہ سب اس سال کا فرشتوں کے بجٹ سپرد ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے جس کو سورہ دخان کے اندر بیان کیا۔ چونکہ اس پر مضبوط روایتیں نہیں ملتی، صحیح روایت، لیکن ضعیف روایات اتنی کثرت سے ہیں، اور یہ امت کے اندر اتنا کثرت سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ شب برات کی رات کو عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا یہ امت کے اندر توارث سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے اس رات میں سب لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن 5 انسانوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 آدمی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کا معاملہ پینڈنگ میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ بعد میں توبہ کر لیں تو اللہ بخش دے، لیکن توبہ نہیں کریں گے تو بخشے ہوئے لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ پہلا المشرک، جو شرک کرنے والا ہے، صغیرہ کبیرہ شرک کے اندر مبتلا ہے، غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ سے نظر و نیاز مانگتا ہے۔ اگر وہ کسی بھی زندہ مردہ کے آگے جھک رہا ہے، اس کو حاجت روا سمجھ رہا ہے، تو یہ آدمی اللہ کے ساتھ شریک بنانے کی وجہ سے بخشش سے محروم ہو جائے گا۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ المسبل ازارہ، جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر، یعنی پینٹ پہن رہا ہے وہ بھی ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، اور شلوار پہن رہا ہے پھر بھی ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، دھوتی پہن رہا ہے پھر بھی ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، اور لٹکا کے زمین کے ساتھ پھر رہا ہے۔ تو ایسا بندہ جو ٹخنوں کو سے نیچے شلوار رکھے، کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہے، تو اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی، بلکہ قیامت کے دن شدید عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایک حدیث کے اندر ہے کہ
لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولہم عذاب علیم، انہیں اللہ بات نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا۔ خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہیں جو اتنے نقصان میں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا المسبل ازارہ، جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ تو یہ دوسرا بندہ جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا فرمایا جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے لوگوں کے متعلق، سامنے مسکرا کے ملتا ہے، سامنے تعریف کرتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے کسی انسان کے متعلق، تو یہ آدمی چاہے جیسا بھی عابد کیوں نہ ہو بخشش سے محروم ہو جائے گا، چاہے اہل علم کیوں نہ ہو، چاہے اہل عبادت کیوں نہ ہو، کینہ دل سے نکال دیں، بغض نکال دیں لوگوں کے متعلق۔ اور تیسرا یہ ہے، اور چوتھا فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے اس طرح کہ ان کو تکلیف دے، ان کو اذیت دے، ان کو رلا دے، اور ان کو اتنا مجبور کر دے کہ وہ اس کو بد دعا دیں یا اس سے تنگ آ جائیں، ایسا بندہ شب برات میں بخشا نہیں جائے گا۔ عبادت میں بھی کھڑا ہے تو نہیں بخشا جائے گا۔ پہلے ماں باپ کو راضی کرے، پہلے ان سے معافی مانگے، اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور پانچواں، جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا ہے، شراب پینے والے کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، چاہے وہ پوری رات سجدے میں کیوں نہ گزار دے۔ تو یہ آج ہمارے کس طرح لوگوں کے اندر داخل ہو چکی ہے شراب پینا، اور فیشن بن گیا، حالانکہ اس پر لعنت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا، قرآن نے اس کو انسانیت کے لیے نقصان دہ قرار دیا، لیکن 5 لوگ اس رات میں محروم ہو جاتے ہیں، باقی جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ کے ہاں مقام پالے گا۔ اس کا خاص وظیفہ انشاءاللہ آپ کو ہمارے اسی چینل پر مل جائے گا۔ جو اس رات میں خاص عمل کرے گا اللہ اس کو بہت عالی منصب عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔